نہیں ہے پھر بھی وہ ایک جلسی نارووال اوکاڑا تھی اور دوسری جلسی تھی حافظ آباد، میرا جو علاقہ ہے. ایک طرف بھٹی بیچارے میں ان پہ پرچے پہ پرچہ اور دوسری طرف تارڑ. چلو تو دو باتیں وہ کر رہے ہیں مسلسل. مجھے کیوں نکالا؟ اور جب میں تھا ملک خوشحال تھا. اب ان کو یہ پتہ نہیں کہ لوگ اب یہ کنسرن کر رہے ہیں کہ آپ کو واپس کیسے کوئی لایا، اور آپ 16 مہینے کی حکومت آپ کا جو وہ سوا ستیہ ناس کر دی، بیانیہ آپ نے خود ووٹ کی عزت دفنا دیا. تو ایک ہے کہ وہ کہیں کیا، دوسرا کہنے کی ضرورت کیا ہے جب اتنا ماحول ہے، نہ پی ٹی آئی ہے نہ کچھ ہے، سب سے بڑی جماعت ہے کلب مرزا یار پھرے. تو اچھا 10 منٹ لیکن ایک مزے کی بات یہ کہ سب کے باوجود بھی وہ کہہ نہیں رہے. میرا یہی سوال ہے ان کے پاس کہنا کیا کہیں، مطلب کیا کہیں، کیا کہیں کہ میں کیسے گیا تھا ادھر جعلی رپورٹوں پہ، میڈیکل رپورٹوں پہ، میں واپس آیا ہوں، رسک بھری واپسی کیا ہوتی ہے، گارنٹی بھری واپسی کیا ہوتی ہے، میں ڈیل کر کے کیسے نکل جاتا ہوں جب مشکل وقت آتا ہے. تو میں کیا، اور دوسری میرے پاس بیانیہ میرے پاس ہے نہیں، میں نے دفنا دیا. پرفارمنس 16 مہینے کی حکومت کی وہ ہے نہیں، نہ اور ابھی 10 منٹ کی جو انہوں نے بے ربط سی تقریر حفظ آباد میں کی، نہ منشور، نہ کوئی وعدہ، نہ امید، اور ایران کا ذکر کوئی نہیں، وہ تو خیر بلاول نے بھی نہیں کیا تھا. تو اور 5 دفعہ ان کا منشور ڈیلے ہو چکا ہے، جس پہ ٹاکی ٹوکی مار کے منشور دوبارہ ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس الیکشن ماحول تو سپریم کورٹ نے ختم ہی کر دیا تقریباً، وہ 3 رکنی بینچ نے، اس میں تو الیکشن اس دن تقریباً ماحول در مزہ نکل گیا. اب ہے یہ نواز شریف صاحب اور بلاول بھٹو میں، اور زرداری صاحب اور جہانگیر ترین میں مقابلہ ہوگا الیکشن سے پہلے اور الیکشن کے بعد، اور الیکشن سے پہلے آزادی صحیح 800 امیدوار تو انہوں نے اتارے ہیں نا اپنے میدان میں. بتائیے پی ٹی آئی کا بتائیں نا، کیوں لڑ رہے ہیں آپس میں، اس کے اوپر نہیں آ پاتے. پی ٹی آئی کی تین وجوہات ہیں. پہلی وجہ پی ٹی آئی کا آپ کو پتہ ہے تنظیمی سٹرکچر ہمیشہ سے خراب. دوسرا پی ٹی آئی کو 3 فیصلے جو ہیں وہ لے ڈوبے ہیں، 3 سیاسی حماقتیں ان کو کہیں. قومی اسمبلی سے نکلنا، صوبائی اسمبلیاں توڑنا اور فوج سے لڑنا. جو ان کا باپ ہوتا تھا فوج، اس کو میر جعفر میر صادق بنانا اور 9 مئی کرنا. اور یہ وہ حالات کے جبر ہیں کہ جن کے بعد خیر سے ان کو ابھی واپسی نہیں ہو پائی، اور ابھی تک بھی کچھ نہیں سیکھا. ایک ہوتا ہے نا سیاستدان کوئی درمیان میں رستہ نکالتا ہے کہ میں درمیان سے اسٹیٹمنٹ آئی ہے. ویسے میں آپ کو بتاؤں، عمران خان صاحب بانی پی ٹی آئی نے جو گفتگو کی ہے ڈیالہ جیل میں صحافیوں سے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ 19 مہینے سے میں کہہ رہا ہوں کہ مذاکرات کے لیے تیار ہوں، سیاسی آدمی ہوں. تو آپ کہنے کی بات کرنے کوئی ویسے فائدہ ہے اب اس موقع پر؟ نہیں، وہ 3 چانسز مس کر چکے ہیں، اور 9 مئی کے بعد 0 ٹالرنس ہے، کوئی مذاکرات ان سے نہیں کرے گا. اور 3 چانسز وہ مس کر چکے ہیں جب مذاکرات ہونے تھے. اور جب آپ ایک طرف اعلیٰ حضرت ڈونلڈ لو پہ چڑھے ہوں گے اور باجوہ صاحب پہ چڑھائیاں کر رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ جو کچھ کر رہا ہے موجودہ آرمی چیف کر رہا ہے، تو کون آپ سے بات کرے گا؟ تو سیاستدان کو رستہ وہ خیر اپنے حالات کے جبر میں، ہاں اس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ 9 مئی پوری طریقے انصاف نے نہیں کیا تھا، لہٰذا پوری طریقے انصاف کو سزا نہ دی جائے. تو اور اب جو ہے نا لاٹری نکلی ہے وکیلوں کی لاٹری نکلی ہے. اب آپ دیکھیں کہ ہمیں اعلیٰ حضرت شیر افضل مروت صاحب، اس کے بعد گوہر صاحب، اس کے بعد پتہ نہیں کون سا پنجوتا صاحب سمجھوتا صاحب، کھوسا صاحب تو چلو ادھر سے وایا بٹھنڈا پھر بھی ان کا تھا نا، گورنر بھی رہے. تو اب ان کی آپسی لڑائیاں ہیں. میں عمران خان کے قریب ہوں، کچھ بشرا بی بی کے قریب ہیں، کچھ علیمہ خان کے قریب ہیں، کچھ عمران خان کے قریب ہیں، کچھ آپس میں لڑ رہے ہیں، کچھ آپس میں. تو وہ ظاہر لڑائیاں ہیں، لیکن یہ پاکستان تحریک انصاف کا شروع سے عمران خان بڑے خوش ہوتے تھے ایک دوسرے کو لڑا کے. صحیح ہو گیا، بالکل صحیح ہے. ارشاد بھٹی صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ اس منفرد انتخابات میں جو پی ٹی آئی کو سمبل کا ایک ایشو تو درپیش ہے ہی، وہ کیا سوشل میڈیا کو ٹول کے طور پر استعمال کرتے ہوئے بتا پائے گی کہ کون سا ایکٹیو کیمپین اگر ہم کہیں کر پائے گی؟ کیونکہ سوشل میڈیا کا استعمال پی ٹی آئی سے بہتر تو کوئی نہیں جانتا. اور سیکنڈلی یہ کہ یہ جو حلف نامے والا سلسلہ ہے، کیا وفاداریاں بدلنے سے روکے گا بعد میں جو الیکٹ ہوں گے ان کی حمایت سے؟ پہلی بات تو یہ کہ کسی دن آپ نا راجہ ریاض صاحب کو فون کر کے پوچھیں کہ محترم آپ کو کچھ 8-10 مہینے پہلے کیسے پتہ چل گیا تھا کہ پی ٹی آئی کے پاس سمبل نہیں ہوگا؟ فیصل واڈا صاحب سے پوچھیں کہ آپ کو 1.5 مہینہ پہلے کیسے پتہ چل گیا تھا کہ پی ٹی آئی کے پاس سمبل نہیں ہوگا؟ میں تو سپریم کورٹ کے جو 3 رکنی بینچ ہے ان کی ڈگنیٹی، ان کی عزت، ان کے کوئی ڈاؤٹ نہیں کرتا. سپریم کورٹ کا فیصلے پہ مجھے اعتراض ہے، لیکن ان جو جج صاحبان ہیں وہ کمال ہمارے جج صاحب قابل عزت ہیں. لیکن ان دونوں صاحبان کو کیسے پتہ چل گیا تھا کہ ہم پی ٹی آئی کے پاس سمبل نہیں ہوگا؟ اور پھر فیصل واڈا صاحب کی اب اگر پہلی بات سچی ثابت ہوگی تو دوسری سن لیجیے. دوسری انہوں نے کہا ہے کہ بہت سارے آزاد ہوں گے،
पंख पखेरू होंगे, मंडियां निकलेंगी, और फिर उन्होंने कहा कि इलेक्टेबल्स और आज़ाद ज़्यादा होंगे, अब वो होंगे। फिर उन्होंने कहा कि तीसरा उन्होंने जो इस पे बताया कि 16 महीने की हुकूमत होगी, जो भी होगी, उसके बाद फिर एक और हुकूमत बनेगी, शायद उसमें मैं और सलमान गनी साहब भी आ जाएं, क्योंकि अब आप तो उनकी इस तरह पेशन गोइयों पे यकीन कर रहे हैं? पहली हो गई पूरी, पहली सिंबल वाली जो मुझे तवक्को ही नहीं था। लेकिन दोनों खुद इलेक्शन ही लड़ रहे हैं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो लेकिन जो पहली तवक्को ही नहीं थी, शायद वो अगली हुकूमत के लिए तैयार बैठे हो, लेकिन जो पहली तवक्को ही नहीं थी कि ये सिंबल चला जाएगा, वो चला गया। और अब उसके बाद दूसरा आपने कहा कि हलफनामा, बिल्कुल जी, कोई कौन हलफनामे कोई, यहाँ मुझे अल्लाह माफ़ करे, कुरान पर हलफ लेके मुकर जाते हैं, काबा में बैठ के मुआहदे करके मुकर जाते हैं, कस्में उठा के एक एक मरला ज़मीन पे हम मुकर जाते हैं। ये तो बड़ी बात है, वजारत का क्या मामला होगा। मैकेनिज्म हो कि पीटीआई इस सारे मामले और को जिसके खदशात हैं रोक सके? अच्छा, अब कोई अनहोनी ना हो जाए, कोई मौजज़ा ना हो जाए। इस वक्त वैसे आप किसी भी गली मोहल्ले में चले जाएं, मुस्लिम लीग नून का, पीपल्स पार्टी का, पंजाब में, मैं लाहौर में हूँ, एक किस्म का ना, हालांकि इलेक्शन की साइंस अलहदा होती है,